کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے۔ جموں ضلع کے سدرا علاقے میں بدھ کی صبح سرکاری فوج اور جنگجوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں مخصوص اطلاعات پر سدرا کے علاقے میں فورسز کی مشترکہ ٹیم نے علاقے میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب فورس مشتبہ جگہ کی طرف داخل ہوئے تو چھپے ہوئے عسکریت پسندوں نے فورسز پر فائرنگ کی، جس کا جوابی کارروائی کی گئی، جس سے تصادم شروع ہو گیا۔ پاکستان پر بھارت کو غیر مستحکم اور کمزور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت اب کمزور ملک نہیں ہے، ہم اپنی سرزمین کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جو ہم نے سرجیکل اسٹرائیک سے ثابت بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر پہچان مل رہی ہے اور دنیا بین الاقوامی فورم پر ملک کے خیالات کو سنتی ہے۔ مشرقی لداخ اور اروناچل میں تازہ تصادم آرائی میں فوج کی بھرپور کارروائی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے کا دعویٰ کرتے ہوئے فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے نے کہا کہ موجودہ دور میں خطرات کا صحیح اندازہ لگانے، مطلوبہ فوجی صلاحیتوں کی نشاندہی کرنے، پالیسیوں کا فائل بنانے اور مناسب رد عمل کو متاثر کرنے میں ہم آہنگی لازم ملزوم ہے۔ حدبند کمیشن کی اسمبلی نشستوں کے حوالے سے سفارشات سامنے آنے کے بعد جموں میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہے اور مختلف جماعتوں کے لیڈران صوبے کے مختلف علاقوں میں جلسے اور ریلیاں منعقد کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ این سی، پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی کے لیڈران بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے کی دوڑ میں ہیں۔ ریاست میں اجتماعی ماحول مسلسل تیار ہو رہا ہے۔ بڑی جماعتوں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی کے قائدین نے جلسہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تمام جماعتوں کے رہنما عوام تک پہنچ کر اپنا نقطہ نظر پہنچا رہے ہیں۔ حلقہ بندوں اور اسمبلی انتخابات کو لے کر سیاسی جوش و خروش بڑھ گیا ہے۔ اگرچہ کشمیر ڈویژن میں زیادہ ہلچل نہیں ہے، لیکن جموں ڈویژن سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ ریاست کی بڑی پارٹیوں نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس اور بی جے پی کے لیڈر عوام کے درمیان جا رہے ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر منسکھ منڈویا نے آج کووڈ سے متعلق آزمائشی مشق اور ملک میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کی صورتحال میں صحت سے متعلق خدمات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے تمام یوٹیز اور ریاستی حکومتوں سے اس ضمن میں جانکاری حاصل کی۔ اس سلسلے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صحت کے وزیر منسکھ منڈویا نے یقین دلایا کہ ملک میں کووڈ کے معاملات میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر میں کووڈ ہسپتالوں میں آج آزمائشی مشقوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کسی کو مناسب علاج فراہم ہو۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے جنوبی حصے کے اپنے 5 روزہ دورے کے تحت آج حیدرآباد میں کیشمو میموریل ایجوکیشن سوسائٹی کے طلباء اور اساتذہ سے خطاب کیا۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت، اطمینان بخش طرز زندگی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ پر زور دیا۔ بھارتی آئین کو دنیا کا سب سے بہترین آئین قرار دیتے ہوئے انہوں نے خود اپنے اور کنبے کے لیے ایک ذاتی آئین بنانے کے لیے بھی کہا جو اقدار کے نظام اور ثقافتی ورثے پر مبنی ہے۔ صدر جمہوریہ نے والدین اور معاشرے پر تعلیم نسواں کے فروغ پر زور دیا اور خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد کے لیے کہا۔ چلئی کلان کے سخت ترین تیور کے بیچ جموں، لداخ اور کشمیر شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ جہاں سری نگر میں درجہ حرارت -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، وہیں جموں میں رواں موسم کی سرد رات درج ہوئی۔ جموں میں اعلیٰ صبح دھند سے معمول کی زندگی متاثر رہی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پیش گوئی کی ہے کہ سال رواں کے آخر تک عبور آلود موسمی صورتحال کے بیچ موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم 29 دسمبر کی شام کو کچھ ایک مقامات پر ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ ہند پاک سرحدوں پر امسال ڈرون کی بڑھتی سرگرمیوں کے بیچ بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ سال رواں میں سرحد پر ڈرون دیکھنے کے واقعات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ اس سال 23 دسمبر تک ہند پاک سرحد پر 311 مرتبہ ڈرون سرگرمیاں دیکھی گئی ہے، جو سال 2021 میں محض 104 تھی۔
شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں حکام نے امام بار کنٹربیر میں شیعہ انجمن کے پروگرام کے پیش نظر پٹن کے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جان و مال کو کسی بھی خطرے سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سال 2022 میں سرحدوں پر امن کی فضا سے جہاں لوگوں نے راحت کی سانس لی، وہی سرحدی علاقوں میں شادی بیاہ کا ماحول، سیاحوں کا رش اور سرحدی آبادی کی جانب سے کھیتوں میں بڑے پیمانے پر زرعی سرگرمیوں میں مصروف دیکھا گیا، جس سے ایک امن کی فضا دیکھنے کو ملی۔